الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. عزیزان محترم، 5 راتوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ شورى کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بڑا عجیب پیغام دیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. دین میں ہم نے جو شریعت بنائی ہے یہ شریعت وہی ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. دین میں جو شریعت ہم نے قائم کی ہے یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نوح کو کر چکے ہیں. والذی اوحینا الیک، اور حبیب اسی شریعت کو تجھے وحی کے طور پہ دے رہے ہیں. شریعت ایک ہے، نوح کو ملی وصیت سے، محمد کو ملی وحی سے. اب ہم طے کریں گے کہ وصیت میں اور وحی میں فرق کیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. ہم نے دین میں جو شریعت رائج کی وہ وہی شریعت ہے جو نوح کو وصیت میں دے چکے. والذی اوحینا الیک، اور حبیب وہی شریعت تجھے وحی میں دے رہے ہیں. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہی شریعت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور یہ کہہ کر وہ شریعت دی کہ دیکھو دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ پردازی سے گریز کرو. یعنی جب نبی کو یہ حکم ہے کہ تفرقہ مت پھیلاؤ تو نبی کی امت کو کیسے تفرقہ پھیلانے کی اجازت مل جائے گی؟ تو ذرا تمہیدی منزلوں میں رک کر کچھ سوچتے چلیں. پروردگار نے 2 لفظ استعمال کیے، دین، شریعت. شرع لکم من الدین، ایک ہے دین، ایک ہے شریعت. بھائی دین کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال ہے، اور میرے سامنے ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، تو مجھے حق ہے اس پڑھے لکھے مجمع سے، محترم مجمع سے سوال کرنے کا کہ بھئی دین کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھو 2 جملوں میں، اب نہ میں قرآن پڑھوں گا نہ حدیث پڑھوں گا، 2 جملوں میں یہ بتلا دوں کہ ضرورت دین ہے کیا. کیا ضرورت ہے دین کی؟ تو انسان کی فطرت ہے بستیاں بسا کے رہنا. انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے انسان کا. دیکھو جھنڈ سے
چھوٹا ہوا بھیڑیا اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اپنی ڈار سے بھٹکا ہوا ہرن اپنی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن تنہا انسان زندگی گزار نہیں سکتا. تو انسان کی فطرت ہے بستیاں بسا کر رہنا. جب بستیاں بسیں گی تو مفادات ٹکرائیں گے, جب مفادات ٹکرائیں گے تو انتشار پیدا ہوگا, جب انتشار ہوگا تو بدامنی ہوگی, جب بدامنی ہوگی تو معاشرہ خراب ہوگا. اس معاشرے کے کنٹرول کا نام ہے دین. دیکھو کتنا آسان کیا ہے میں نے, کتنا آسان کیا. دیکھو آرام آرام سے سنتے جانا. ذرا منزل تمہید میں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں, اور اس منزل تمہید میں اگر باتیں معین ہو گئی تو پھر سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گا. تو اس کنٹرول کا نام ہے دین, کہ معاشرے میں انتشار پیدا نہ ہو. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, دین چلا آدم سے لیکن شریعت چلی نوح سے, دین چلا آدم سے لیکن شریعت چلی نوح سے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, شریعت کا آغاز نوح سے, دین کا آغاز آدم سے. اچھا تو آدم کے زمانے میں شریعت نہیں, بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. بہت رہی ہے نا باتیں میرے سننے والوں تک پہنچے نا. بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک شریعت نافذ نہیں ہوتی, لاگو نہیں ہوتی. تو عہد آدم سے عہد نوح تک جو دور انسانیت نے گزارا وہ بلوغ سے قبل کا دور تھا, اور اس دور میں فقط اخلاقی نظام تھا. سنتے جانا, اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. انسان فطرت پہ عمل کر رہا تھا, یہی سبب ہے. تو سننا جو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ ٹیکسلا میں جو کھدائی ہوئی, ہڑپا میں جو کھدائی ہوئی, موہنجودارو میں جو آثار قدیمہ نکلے, بابلون میں جو آثار قدیمہ نکلے, میں کہاں تک گناؤں, دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں کے جو آثار قدیمہ کھودے گئے تو کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس کے کھنڈر میں عبادت گاہ نہ نکلی ہو. یعنی فطرت میں سر کو جھکا دینا خدا کے آگے, انسان کی فطرت میں خدا کے آگے سر کو جھکا دینا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب تمہید میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی بات واضح ہوئی, جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں, ہندوستان کے آثار قدیمہ, میکسیکو کے آثار قدیمہ, ان سارے آثار قدیمہ کی تاریخوں کو پڑھ جاؤ, ان سب میں ملے گا کہ ہر کھنڈر سے, ہر شہر سے پرانی عبادت گاہیں برآمد ہوئی ہیں. تو انسان کا مزاج ہے عبادت کرنا, توجہ ہے نا, انسان کا مزاج ہے عبادت کرنا. اب میں یہاں روک کے اپنے سننے والوں کو بہت قریب کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی انسان کا مزاج ہے عبادت کرنا. اب عبادت کی جائے تو کیسے, توجہ, تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا. اب عبادت کی جائے تو کیسے. ایک مرتبہ وہ جس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا کہنے لگا پروردگار, سننا جملہ سننا, ابلیس کا جملہ اور خدا کا جواب, پروردگار مجھے مستثنا کر دے سجدہ آدم سے, اس ایک سجدے سے مجھے مستثنا کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں روئے زمین پر کوئی لمحہ تیری عبادت سے خالی نہیں رکھوں گا. پروردگار عبادت کروں گا, اس ایک سجدے سے مستثنا کر دے. آج تک حدیث کی کتابوں میں یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ پروردگار نے جواب دیا, عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. ابلیس تیری غلط فہمی یہی ہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, جو تو بنائے وہ عبادت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, جو تو اپنی مرضی سے کر لے وہ عبادت نہیں ہے. تو اب پوری انسانیت کے دو کام ہیں, توجہ رکھنا, پوری انسانیت کے دو کام ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے, دوسرا کام کیسے کرنا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پہلا کام کہ کرنا کیا ہے, دوسرا کام کرنا کیسے ہے. پہلے کا جواب قرآن ہے, دوسرے کا جواب میرے محمد کا قول ہے. سنتے جاؤ, سنتے
عجیب مرحلہ فکر ہے. محمد بلند سے بلند تر صلوات. بہت عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اور اب دیکھو دو کام ہیں انسان کے. پہلا کام کرنا کیا ہے، دوسرا کام کرنا کیسے ہے. پہلا قرآن بتلائے گا، دوسرا محمد بتلائے گا. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. اگر یہ بات واضح ہو گئی سلطان ابد شہر شاہ زمن امام حسن علیہ السلام بلند کر پنج تری حیدری سلام. اسی طرح میرے حرم شریف مولا علی علیہ السلام پہ اس طرح نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی دیکھنا اب اس مرحلے سے بات کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. تمہید کو میں نے روکا، پھر سننا جملہ تاکہ میں وہیں سے آگے بڑھ جاؤں. بھائی تمہیں دو کام کرنے ہیں، دو کام. پہلا یہ کہ کرنا کیا ہے، دوسرا یہ کہ کرنا کیسے ہے. پہلے کا جواب قرآن میں، دوسرے کا جواب کردار محمد میں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کروں. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. قرآن میں لکھا ہے قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو، توجہ رہے، قیام کرو. قرآن میں لکھا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیرۃ الاحرام کہو. قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. تو قیام بھی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. قرآن میں لکھا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، قرأت بھی ہے. تو پانچوں کام ہے، تکبیرۃ الاحرام کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، قرأت کرو. یہ سارے کام ہے نا. اب اگر میں پہلے سجدہ کروں اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کروں اور پھر قرأت کروں اور پھر قیام کروں پھر تکبیرۃ الاحرام کہوں تو نماز ہوگی؟ بھائی یہ سارے اجزاء میں نے قرآن سے لیے ہیں، کہیں اور سے نہیں لیے. قیام قرآن میں، رکوع قرآن میں، سجدہ قرآن میں، قرأت قرآن میں، تکبیرۃ الاحرام قرآن میں. لیکن اگر میں اپنی ترتیب بنا کے اس نماز کو پڑھوں تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. تو نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، میرے محمد کو کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. رکے رہنا، رکے رہنا. بھائی رکے رہنا. یہیں سے جانا ہے. یعنی ساری چیزیں قرآن میں ہیں یا نہیں، لیکن قرآن کو دیکھ کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک محمد کا عمل ساتھ میں نہ ہو. تو جب محمد کی زندگی میں کتاب کافی نہ ہو تو محمد کے بعد کیسے کافی ہو جائے گی؟ عجیب مرحلہ. اب یہی روک کر، اب مثال آ گئی ہے نا نماز کی، تو اب یہی روک کر ایک سوال اور کرتا جاؤں. بھائی سننا، نماز میں کوئی مسلمانوں کا فرقہ ایسا نہیں ہے جو سورہ حمد نہ پڑھتا ہو. پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اب کوئی بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، کوئی بسم اللہ کے بغیر پڑھے. بھائی عجیب ہے کہ مسلمان جب فرقوں میں بٹتا ہے تو مسجدیں بھی بانٹ لیتا ہے. یہ مسجد درود و سلام والی، یہ مسجد بغیر درود و سلام کی ہے نا. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب نماز بغیر بسم اللہ کی، نماز بسم اللہ کے ساتھ والی. لیکن سورہ حمد دونوں میں ہے. جو بسم اللہ پڑھے اس کے لیے بھی سورہ حمد ہے، جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے لیے بھی سورہ حمد تو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چیلنج کر رہا ہوں، سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. یعنی نماز میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ پڑھنا لازمی ہے.
لازمی ہے. اب مجھے اجازت دو کہ سورہ حمد کو ہٹا کر میں سورہ رحمان پڑھ دوں. مجھے اجازت دے دو. اچھا بھائی چلو سورہ رحمان نہیں پڑھتا, مجھے اجازت دو میں سورہ یاسین پڑھ دوں. لیکن یاسین ہے قلب قرآن. یاسین کا سورہ, اس کے لیے پیغمبر کی روایت ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے. تو چلو میں سورہ حمد نہیں پڑھتا, یاسین پڑھے دیتا ہوں. بھائی دونوں سورہ اللہ کی, حمد اور یاسین, دونوں لایا جبریل. حمد اور یاسین دونوں اترے سیرہ محمد پر, حمد اور یاسین. لیکن تم مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں حمد کو ہٹا کر یاسین پڑھ دوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کہہ گیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی, حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کہہ گیا ہے تو حکم نبی کے بغیر دونوں سورہ اللہ کے, حمد بھی اللہ کا, یاسین بھی اللہ کا, دونوں سورہ اللہ کے, دونوں محمد کے سینے پہ آئے, دونوں کا جبریل لایا. میں اذن نبی کے بغیر اللہ والے کو ہٹا کر اللہ ہی والا لاؤ. جب بھی تم اجازت نہ دو تو تم اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا کیسے لے آؤ گے؟ عجیب مرحلے بگڑے. اللہ والے کو ہٹا کر اللہ ہی والا میں لانا چاہ رہا ہوں, تم اجازت نہیں دے رہے ہو. تو تم اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا مرضی محمد کے بغیر کیسے لا سکتے ہو؟ اب سمجھو کہ میرا محمد ہے کون. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ آج ذرا تمہیدیں استوار ہو جائیں, پھر میں آگے بڑھوں گا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ہوئے سوال ہے. روزہ کیوں رکھا؟ قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جتنی بھی عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, جتنے بھی اعمال ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اللہ تو کہیں کسی مقام پہ موجود نہیں ہے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں. تو اب یہ ہے کون کہ جس سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونا ہے؟ سنتے جاؤ اور بہت آرام سے سننا. بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں, تو اب میں بتاؤں نا کہ وہ ہے کون کہ جس سے اگر تم قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہو گئے. ہے نا, کوئی ایسا ہے جو اللہ سے انتہائی قریب ہے. اگر تم اس سے قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہو گئے. کہاں ملے گا؟ رکے رہو. کہاں ملے گا وہ آدمی, وہ انسان کہاں ملے گا جو اللہ سے انتہائی قریب ہو؟ ملا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. رات کو ہم اپنے بندے کو لے گئے, مسجد الحرام سے ہم نے اسے اٹھایا اور مسجد اقصی تک لے گئے. اب یہاں رک جانا, اس لیے کہ سارے مجمع کو روک رہا ہوں. ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی تم نے, سنی ہے نا؟ اب مجھ سے بھی سنتے جاؤ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کسے لے گیا معراج میں؟ بعبدہ, عبد کو. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. ٹھیک بھائی سننا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. تم نے دیکھا, اللہ کہہ رہا ہے, تم نے دیکھا کہ میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا. لوگوں نے اس عبد کو نماز نہیں پڑھنے دی, تو کون نماز پڑھ رہا تھا؟ عبد. اچھا تو صرف جسم نماز پڑھ رہا تھا؟